السلام علیکم پیارے طلبہ، آج ہم کریں گے اردو چھٹی جماعت کی نظم ملی نغمہ کا تشریح۔ ٹھیک ہے، پہلا شعر ہے، میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے، تو میری جان ہے، تو میرا ایمان ہے، تو میرا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، تشریح میں پہلے ہم لکھیں گے حوالہ متن، نظم کا نام ملی نغمہ، شاعر کا نام صحبہ اختر۔ ٹھیک ہے، اب ہم کہتے ہیں اس مصروں میں کہ یہ مصرے ہیں 3 مصرے، شعر تو 2 مصروں کا ہوتا ہے۔ اس مصروں میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہماری کوئی بھی زبان اور مذہب ہو، رنگ ہو، لیکن میں اور تم پہلے پاکستانی ہیں۔ پاکستان ہی میری جان ہے، پاکستان سے محبت میرے ایمان کا حصہ ہے، اور میں پاکستان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں، آگے دیکھیں، کہتی ہے یہ راہ عمل، آؤ ہم سب ساتھ چلیں، مشکل ہو یا آسانی، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلیں، دھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہران ہے۔ اس میں راہ عمل کا مطلب پہلے لکھ لیا تاکہ آسانی ہو، عمل کا راستہ۔ ٹھیک ہے، دھڑکن ہوتا ہے محبت یا دل، اور مہران صوبہ سندھ کا دوسرا نام ہے۔ تو کیسے لکھیں گے، دیکھیں ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کا راستہ کہتا ہے کہ ہم سب پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم مل کر ساتھ چلیں، کوئی بھی مشکل آئے یا آسانی کا وقت ہو، ہم اتفاق سے اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ پنجاب جو ہے ہمارے دل میں دھڑکتا ہے، ہماری محبت ہے، تو صوبہ سندھ بھی ہماری زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے ہم تشریح کو ایسے ہی ڈسکس کر لیتے ہیں آرام سے، پھر ہم اس کو اچھا کر کے اور لکھ لیتے ہیں۔ کیسے، ان مصروں میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم عمل کا راستہ چن لیں اور مل جل کر آگے بڑھیں تو ہر مشکل کا حل نکال سکتے ہیں، اتفاق سے ہم بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں، اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں۔ صوبہ پنجاب ہمارے دل میں زندگی کی طرح دھڑکتا ہے، اور اس کی سبز فصلیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور صوبہ سندھ بھی ہماری رگوں میں خون کی طرح دھڑکتا ہے اور ہماری جان ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ ہے، گلشن ہو یا پربت ہو ہم سے کوئی دور نہیں، دل کس کی تعریف کرے ہر گوشہ ہے آپ ہنسی، سورج ہے سرحد کی زمین، چاند بلوچستان ہے۔ گلشن باغ کو کہتے ہیں، پربت پہاڑ کو، یعنی ہمارے ملک میں باغ بھی ہیں، پہاڑ بھی ہے، کچھ بھی ہمارے ملک سے دور نہیں ہے۔ دل کس کی تعریف کرے، میرا دل اپنے ملک کی کس کی چیز کی تعریف کرے، کیونکہ اس کا ہر کونا بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے۔ اس کی جو صوبہ سرحد، جو ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اس کا پرانا نام صوبہ سرحد ہوتا تھا، تو ہم لکھیں گے صوبہ خیبر پختونخوا کی جو زمین ہے وہ سورج کی طرح چمکتی ہے، اور ہمارے ملک میں جو صوبہ بلوچستان ہے وہ چاند کی طرح ٹھنڈی ہوائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے آرام سے اس کو ڈسکس کر لیا، پھر ہم اس کو یہاں پہ دیکھتے ہیں کیسے اس کا لکھیں۔ یہ دیکھیں، ان مصروں میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پہاڑ ہیں، باغ ہے، دریا ہیں، یعنی کہ قدرت کا ہر حسن پاکستان میں موجود ہے۔ دل کو سمجھ ہی نہیں آتی کس منظر کی تعریف کریں، کیونکہ پاکستان کا کونا کونا بہت حسین ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا سورج کی طرح چمکتا ہے، اور صوبہ بلوچستان، دیکھیں اس بچے نے صوبہ ہی غلطی، سواد میں صوبہ بلوچستان میں چاند کی کرنیں ہر طرف پھیلی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں، لاسٹ والا، پاکستان عقیدہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے، پاکستان نظریہ بھی، پاکستان زمین بھی ہے، رنگ برنگی دنیا میں اس کی یہ پہچان ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا خیال ہے، قائد اعظم علامہ اقبال کا خیال ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے۔ پاکستان کا نظریہ یا اصول یہ ہے کہ یہاں مسلمان ایک آزاد زندگی گزاریں، اور اس پوری بڑی کائنات میں جہاں رنگ رنگ کے لوگ، رنگ رنگ کی ثقافتیں، بہت سارے ملک ہیں، میری پہچان پاکستان کے نام سے ہوتی ہے۔ پہلے میں نے سادہ والا کر لیا، اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ یہ دیکھیں، ان مصروں میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک عقیدہ، یعنی علامہ اقبال اور قائد اعظم کا خیال ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں مسلمان ایک آزاد اور اچھی زندگی گزارے، اس لیے اس دنیا میں جہاں بہت سے ممالک اور ثقافتیں ہیں، ہم پاکستان کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے اس کے سوال جواب ہیں، مشکل اور آسانی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشکل اور آسانی میں ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ شاعر نے پنجاب اور سندھ کو کیا کہہ کر پکارا ہے؟ شاعر نے پنجاب پاکستان کی دھڑکن اور صوبہ سندھ کو پاکستان کا دل کہا ہے۔ میں بھی پاکستان ہوں، تم بھی پاکستان سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ پاکستان کے رہنے والے چاہے کسی بھی صوبے میں رہتے ہوں، ہم سب پہلے پاکستان ہیں۔ شاعر نے سورج اور چاند کس صوبوں کو کہا ہے؟ شاعر نے صوبہ خیبر پختونخوا، یعنی صوبہ سرحد جو ہے اس کا نیا نام خیبر پختونخوا ہے، پختونخوا کو سورج اور صوبہ بلوچستان کو چاند کہا ہے۔ یہ ملی نغمہ سن کر آپ کے دل میں کیا جذبات پیدا ہوئے؟ میرے دل میں یہ جذبات پیدا ہوئے کہ میں بڑا ہو کر پاکستان کی خدمت کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس کے جملے بھی دیکھ لیں، کاپی کا کام سارا کر لیں۔ راہ عمل، عمل کا راستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری راہ عمل ہونی چاہیے۔ دھڑکن، دل کی آواز، تیز بھاگنے کی وجہ سے ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ گوشہ، کونا، میرے باغ کا ہر گوشہ سجا ہوا ہے۔ عقیدہ، یقین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ رنگ برنگی، سالگرہ پر ہم نے رنگ برنگی بتیاں لگائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کاپی کا کام ہے، تشریح بھی کر لی ہم نے، اور اس کے سوال جواب بھی اور جملے بھی۔ اب جلدی سے اپنا کاپی ورک سب بچے کمپلیٹ کر لیں۔ اللہ حافظ۔